فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، خواتین اسلام، آج اس مبارک مجلس میں مجھے اتباع رسول یا بلفظ دیگر اتباع سنت کے عنوان پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے وہ مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس پر علماء اکثر گفتگو کرتے رہتے ہیں، بحث کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا سب سے پہلے ترجمہ ذہن نشین کر لیں۔ اے ہمارے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور بہت ہی رحیم ہے۔ ہمارے لیے صرف اور صرف اتباع ہے، وہ بھی کس کی؟ رسول کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے اندر ایک باب باندھا ہے۔ باب اس طرح ہے: باب قول اللہ تعالی عز وجل یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته وقال الزہری من اللہ الرسالۃ وعلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البلاغ وعلینا التسلیم قال اللہ تعالی لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم رواہ البخاری فی کتاب التوحید۔ حضرت امام بخاری اس کو ایسے ہی کتاب التوحید کے اندر لائے۔ یہ باب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے رسول، آپ تبلیغ کیجئے اس چیز کی جو آپ کے اوپر نازل کی گئی۔ اور یہ نازل کی گئی ہے کس کی طرف سے؟ تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ رسول کی رسالت کا تقاضا یہ ہے
کہ وہ اسی چیز کو لوگوں تک پہنچائے، اسی چیز کی تبلیغ کرے جو ان کے اوپر نازل کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ نازل ہونے والی دو ہی چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب اور اس کی شرح احادیث نبویہ۔ تو تبلیغ صرف کتاب و سنت کی ہوگی۔ آج تبلیغ کے نام پر نہ جانے امت کو کیا کیا چیزیں بتائی جا رہی ہیں، امت تک کیا کیا چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں، جبکہ اس آیت کریمہ میں رسول کو حکم دیا گیا ہے کہ اسی چیز کی تبلیغ کریں جو ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی۔ اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، جو چیز نازل کی گئی ہے اس کو انہوں نے امت تک نہیں پہنچایا، تو در حقیقت انہوں نے وظیفہ رسالت کو ادا ہی نہیں کیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اور رسول کے حوالے سے امت کے تمام افراد کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ صرف کتاب اور سنت ہی لوگوں تک پہنچائیں۔ اکابر کی طرف بلانا، اصاغر کی طرف بلانا، شخصیات کی طرف بلانا، اس کی کہیں بات ہی نہیں کہی گئی ہے اور اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام زہری کا قول نقل کرتے ہیں کہ امام زہری فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پیغام بھیجنا ہے، یہ اللہ کا کام۔ اللہ کا کام کیا؟ من اللہ الرسالہ، یہ اللہ کا کام کہ وہ عرش سے پیغام بھیج دے۔ پیغام کسی پہاڑ کے اوپر نہیں بھیجتا، اس کے لیے ایک ہستی متعین کی جاتی ہے، وہ منتخب کی جاتی ہے، وہ سلیکٹڈ ہوتی ہے، اسی کے اوپر وہ پیغام آتا ہے۔ تو من اللہ الرسالہ، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، یعنی اللہ کا کام ہے پیغام بھیجنا۔ اچھا، وعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البلاغ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہنچا دینا ہے۔ اللہ کا کام کیا؟ پیغام نازل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا؟ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ اور جس تک یہ بات پہنچائی گئی ہے ہم تک، علینا تسلیم، ہمارا کام ہے کہ آپ کی ہر بات کے اوپر سر تسلیم خم کر دینا۔ تو اللہ کا کام بتایا گیا، رسول کا کام بتایا گیا، اور اس کے بعد بات ہم تک پہنچ جائے تو ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی چارے کار نہیں کہ اس کے اوپر ہم سر تسلیم خم کر دیں۔ وعلینا التسلیم، اور اسی تسلیم کا نام اتباع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات پہنچائی اس کے اوپر سر تسلیم خم کر دینا، اس کو اتباع، اسی کو اتباع کہتے ہیں۔ اتباع رسول کے تعلق سے صحابہ کرام کتنے سیریس اور سنجیدہ ہوتے تھے، ذرا یہ حدیث پاک اپنی نگاہوں کے سامنے لائیں۔ حدیث اس طرح، عن ابن شہاب قال اخبرنی عروة بن الزبیر ان عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان ابا بکر قال لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بی لعملت بی وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ قال الشيخ هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه ماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيه وبأوامره وَيَتَبَاهُونَ بِمُخَالَفَتِهِ وَيَسْخَرُونَ بِسُنَّتِهِ
نسأل اللہ تعالی عصمتا من الزلل ونجاتا من سوء العمل، رواہ ابن بطہ فی الابانۃ الکبریٰ۔ مشہور محدث ابن بطہ اپنی کتاب الابانۃ الکبریٰ کے اندر اس روایت کو ایسے ہی لائے اور روایت صحیح ہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے عروہ ابن زبیر نے خبر دی، ان ابن شہاب قال اخبرنی عروہ ابن الزبیر، عروہ ابن زبیر نے مجھے بتایا کہ خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر نے یہ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہ لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به، کہ میں کوئی ایسی چیز چھوڑنے والا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، اور جو آپ نے کیا ہے میں ضرور کروں گا۔ آپ کی ہر سنت جو مجھ تک پہنچی، ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سنت کے اوپر عمل نہ کروں، جو بھی سنت مجھ تک پہنچے گی میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ کیوں؟ وَإِنِّي لَأَخْشَىٰ، اس لیے کہ I fear، مجھے ڈر ہے، ان ترکت شیئا من امرہ ان ازیغ، کہ اگر کوئی بات رسول کی، کوئی سنت رسول کی، کوئی تقریر رسول کی، کوئی فعل رسول کا مجھ تک پہنچا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا تو کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ وَإِنِّي لَأَخْشَىٰ إِن تَرَكْتُ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغ، میں زیغ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، میں گمراہ نہ ہو جاؤں اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو چھوڑ دوں جو مجھ تک پہنچی ہے، آپ کے فعل کے نام پر، آپ کے امر کے نام پر، آپ کی تقریر کے نام پر، بالفاظ دیگر آپ کی سنت کے نام پر، اگر میں چھوڑ دوں تو کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ اب اس کے بعد شیخ یہ فرماتے ہیں، اے میرے بھائیو، ہاذا یا اخوانی، اے میرے بھائیو، یہ صدیق اکبر ہے۔ الصدیق الاکبر یتخوف علی نفسہ الزیغ، اپنے اوپر بھٹک جانے سے، گمراہ ہو جانے کا خوف کر رہے ہیں کہ میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ ان ہوا خالف شیء من امر نبیہ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی وہ مخالفت کرتے ہیں، کسی بھی معاملے کی مخالفت کرتے ہیں، تو فماذا عسى ان يكون من زمان، تو ذرا بتاؤ اس زمانے کا کیا حال ہوگا کہ جس میں ایسے لوگ آئیں گے، اضحى اہلہ، ایسے لوگ آئیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مذاق اڑائیں گے، یستہزئون بنبیہ، اپنے نبی کا مذاق اڑائیں گے، وبأوامرہ، اور آپ کے اوامر کا، آپ کے احکام کا، آپ کی بتائی ہوئی باتوں کا، آپ کی سنتوں کا مذاق اڑائیں گے۔ ویتباہون بمخالفتہ، اور معاملہ یہیں تک نہیں رکے گا کہ وہ صرف استہزاء ہی کریں، بلکہ نبی کی سنتوں اور آپ کے اوامر کی مخالفت کرنے پر فخر کریں گے۔ دیکھو، ایک اہل حدیث کو ہم نے پیک کر دیا رفع الیدین کے معاملے میں، تو جواب نہیں دے سکا۔ ایک اہل حدیث کو ہم نے پیک کر دیا آمین بالجہر کے معاملے میں، اور وہ جواب نہیں دے سکا۔ اس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت پر فخر کریں گے۔ وَيَتَبَاهُونَ بِمُخَالَفَتِهِ، ایک ہے نبی کی سنتوں کا اور آپ کے اوامر کا مذاق کرنا، اور ایک ہے مخالفت کرنے پر فخر کرنا۔ ایسا برا زمانہ آنے والا ہے اور آ چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت پر آج لوگ فخر کر رہے ہیں۔ وَيَتَبَاهُونَ بِمُخَالَفَتِهِ، اور یہی نہیں، وَيَسْخَرُونَ بِسُنَّتِهِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تمسخر کریں گے۔ کوئی اگر کر رہا ہو تو تمسخر کس طرح کریں گے؟ تمسخر کا ایک منظر میں نے دیکھا کہ ایک مقلد امام کے پیچھے، ایک مقلد مسجد میں وَلَضَّالِّينَ آمین کے کہنے پر پیچھے ایک اہل حدیث نے آمین زور سے کہا، تو اس کی بغل میں کھڑے ہونے والے آدمی نے، اس نے کہا آمین، تو اس نے کہا تھامو زمین، زمین تھام لو، تھامو زمین۔ تو یہ ہے تمسخر سنت کے ساتھ۔ وَيَسْخَرُونَ بِسُنَّتِهِ، اور سنت کا تمسخر اس
طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی رفع الیدین کر رہا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کر رہا ہو تو تمسخر اس طرح کی مکھیاں اڑا رہا ہے۔ نبی کی سنت کو مکھیاں اڑانے سے تعبیر کرنا در حقیقت یہ سنت رسول کے ساتھ تمسخر ہے۔ وَيَسْخَرُونَ بِسُنَّتِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ تمسخر کریں گے۔ اب اس کے بعد دعا کرتے ہیں، نسأل اللہ تعالی عصمۃ من الزلل، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں گمراہی سے، بھٹک جانے سے، پھسل جانے سے محفوظ رکھے، اور وَنَجَاتٍ مِّن سُوءِ الْعَمَلِ، اور ہم اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں برے انجام سے نجات بخشے۔ یہ آخر میں جو دعا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی آدمی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جانے کے بعد اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی مخالفت پر فخر کرتا ہے، اس کا تمسخر کرتا ہے، در حقیقت وہ پھسل گیا صحیح راستے سے اور اس کا انجام اچھا ہونے والا نہیں ہے، سوء عمل سے اس کو نجات نہیں ملنے والی ہے۔ میں نے یہ حدیث اس وجہ سے پڑھی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے والد ابو بکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین ہیں، خلیفہ ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ہی میں مصلی کے اوپر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا، ان کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں۔ بتائیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ متبع سنت کون ہو سکتا ہے؟ ان کی بات کو، ان کے قول کو، ان کے عمل کو ان کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بیان کر رہی ہیں، اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سنت کے باب میں کتنا سیریس اور سنجیدہ رہنا ہے۔ آئیے اتباع کا مفہوم متعین کر لیتے ہیں اور سنت کا مفہوم متعین کر لیتے ہیں ایک حدیث پاک کی روشنی میں۔ حدیث اس طرح، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعن اللہ الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ، فبلغ ذلك امرأة من بني اسد يقال لها ام يعقوب فجاءت فقالت انه بلغني انك لعنت كيت وكيت، فقال وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله، فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه اما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قالت بلى، قال فإنه قد نهى عنه، قالت فإني أرى أهلك يفعلونه، قال فذهبي فانظري، فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا، فقال لو كانت كذلك ما جامعتها، رواه البخاری فی کتاب التفسیر۔ حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایک صفحے کے اوپر ایسے ہی لائے، میں نے پوری کی پوری کور کر دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے گودنا گودنے والی عورت، گودنا گدوانے والی عورت، بھاؤں کے بال اکھاڑنے والی عورت، اور حسن کے لیے، للحسن، بیوٹی کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان گیپ کروانے والی عورت، اور اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی عورت۔ اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا تھا، مرد بننے لگی، کپڑے پہننے لگی مردوں کے، اسی طرح سرجری کے ذریعے لڑکا بننے لگی، لڑکا لڑکی بننے لگا اور لڑکی لڑکا بننے لگی۔ المغیرات خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والی عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ جن جن عورتوں کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت بھیجی ہے، یہ فتویٰ جب ایک عورت کے پاس پہنچا، عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ، کون سا فتویٰ؟ کہ ان کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ فجات آئی اور اس نے یہ کہا عبداللہ ابن مسعود سے، انہو بلغنی انکا انکا لعنت کیت، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے ایسے ایسے لعنت کی ہے، گودنا گودنے والی عورت، گودنا گودنے والی عورت، ایسی ایسی عورتوں کے اوپر آپ نے لعنت بھیجی ہے، ایسا ایسا کہا ہے۔ اور اس عورت کا نام تھا ام یعقوب، اور یہ قبیلہ بنو اسد کی تھی۔ فبلغ ذلك امرأة من بني اسد يقال لها ام یعقوب، اس کا نام ام یعقوب تھا اور یہ قبیلہ بنو اسد کی تھی۔ آتے ہی اس نے پوچھا، مجھ تک کے بات پہنچی ہے، آپ کا یہ فتویٰ پہنچا ہے کہ آپ نے ایسی ایسی عورتوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ اب
حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا فرما رہے؟ فقال وما لی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن هو فی کتاب اللہ، ارے میں اس پر کیوں نہ لعنت کروں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور جو لعنت کتاب اللہ میں ہے۔ اگر یہ عورت تقلید کرتی تو فتویٰ عبداللہ ابن مسعود کا پہنچتے ہی چپ چاپ مان لیتی، اس لیے کہ تقلید نام ہے چپ چاپ مان لینے کا، دلیل نہ طلب کرنے کا۔ لیکن یہ عورت آتی ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھتی ہے کہ آپ نے یہ بات کہاں سے کہی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود پہلے قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، میں نے یہ بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی ہے۔ کیسے؟ فقال وما لی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن هو فی کتاب اللہ، کتاب اللہ میں بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت فرمائی ہے۔ گویا عورت نے جب دلیل مانگی تو عبداللہ ابن مسعود نے قرآن اور حدیث کی دلیل پیش کی، ومن هو فی کتاب اللہ وما لی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی مسئلہ پہنچے تو مرد عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ تقلید نہ کریں بلکہ مسئلے کو چیک کریں، سوال کریں۔ سوال تقلید نہیں، سوال تحقیق کا نام ہے۔ یہ عورت آتی ہے سوال کرتی ہے اور وہ جب دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے، وہ عورت اب بھی مطمئن نہیں ہوتی ہے، وہ کہتی ہے لقد قرأت ما بین اللوحین، میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے جو کچھ دو تفتیوں کے درمیان ہے، بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس سین تک میں پورا قرآن پڑھ گئی ہوں، فما وجدت فیہ ما تقول، جو آپ بول رہے ہو وہ میں نے کہیں نہیں پایا۔ بحث کر رہی ہے، یہ تقلید ہے، بحث پر آمادہ ہو گئی ہے، انہوں نے قرآن و حدیث کا حوالہ بھی دیا لیکن اب بھی مطمئن نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے آپ غلط کہہ رہے ہوں، آپ کہہ رہے قرآن میں ہے لیکن میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے۔ کیسی عورتیں ہوتی تھیں، اللہ اکبر، ایک مسئلے چیک کرنے کے لیے ام یعقوب نے پورا قرآن پڑھ لیا، لقد قرأت ما بین اللوحین فما وجدت فیہ ما تقول، میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے لیکن آپ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ مسئلہ مجھے کہیں نہیں ملا، پھر آپ کیسے کہتے ہیں قرآن میں؟ عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ دنیا کے تمام مفتیوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا جائے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو تمام مفتی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس سے یہ عورت جھگڑ رہی ہے۔ اگر تقلید جائز ہوتی تو اس عورت کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس فتوے کے اوپر چپ چاپ عمل کر لینا تھا، لیکن یہ دلیل مانگ رہی ہے اور وہ قرآن و حدیث کی دلیل پیش کرتے پھر بھی مطمئن نہیں ہوتی کہ دکھاؤ کہاں ہے یہ، اس لیے کہ آپ قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں، میں پورا قرآن پڑھ گئی ہوں لیکن آپ کا یہ مسئلہ مجھے قرآن میں کہیں نہیں ملا۔ کیسے تقلید ثابت کرتے لوگ؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اللہ کی بندی لئن کنت قراتی لقد وجدتی، اگر تو نے غور سے پڑھا ہوتا تو تجھے وہ مسئلہ ضرور مل گیا ہوتا۔ کہا کہ کہاں ہے وہ؟ کہا کہ تو نے سورہ حشر نہیں پڑھی؟ بالکل پڑھا۔ کہا کہ یہ آیت تیری نگاہوں سے نہیں گزری؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اسے رک جاؤ۔ کہا ہاں یہ تو پڑھا ہے۔ کہا تو یہی تو ہے، رسول نے جو دیا اسے لے لو، جس چیز سے روک دیا اس سے رک جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی عورت، گودوانے والی عورت اور انہی عورتوں کو لعنت فرمائی ہے، لہذا یہ حدیث بھی اور قرآن بھی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صحیح حدیث استنباط اور استشہاد میں قرآن حکیم کے برابر ہے، تبھی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ومن هو فی کتاب اللہ، یہ کتاب اللہ میں بھی ہے، یعنی رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکو اسے رک جاؤ۔ تو گویا رسول جو دے اسے لے لو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، دیٹ از کالڈ اتباع، اسی کا نام اتباع ہے۔ اگر اتباع کی تعریف کریں تو اس حدیث کی روشنی میں اتباع کی یہی تعریف ہوگی، یہی ڈیفینیشن ہوگی کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، اسی کا نام اتباع ہے۔ تو اتباع کا مطلب قرآن حکیم سے بھی معلوم ہوا اور اس حدیث پاک سے بھی۔ اور زندگی کے تمام مسائل کو قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر کے حل کیا جائے گا، باہر جا کر کے نہیں۔ جہاں تک امام کا معاملہ ہے، امام غلطی کر سکتا ہے، جی ہاں غلطی کر سکتا ہے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ عماد الدین ابن کثیر نے ایک واقعہ نقل کیا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے درس میں ایک شخص ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آیا، اور اسی درس میں امام شافعی بھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام شافعی شاگرد ہیں امام مالک کے،
اسی وجہ سے آپ سند دیکھیں گے تو عام طور پر سند اس طرح ملتی ہے، یروی المزنی عن الشافعی عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت اس سند کو متصل سند کہا جاتا ہے کہ ہر ایک اپنے استاد سے روایت کر رہا ہے. امام مزنی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام شافعی سے، اور امام شافعی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام مالک سے، امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام نافع، امام نافع روایت کرتے ہیں اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے. یہ روایت متصل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے کہا ہے. ہاں اگر طرح کی گئی ہے کسی کے اوپر تو حضرت امام ابو حنیفہ ہے، لہذا انہیں سندوں کے اندر نہیں لیا جاتا، اس لیے کہ سند کے اندر لیے جانے کا مطلب ہے کسی کہوں کسی کا ان کو اپنی سند میں نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مجروح راوی ہے، ثقہ نہیں ہے. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سند میں ہے، امام مالک سند میں ہے، امام احمد بن حنبل سند میں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ سند میں نہیں ہے. اور کتب ستہ کے مصنفین نے حضرت امام ابو حنیفہ کو اپنی سند کے اندر نہیں لیا ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں، امام شافعی شاگرد ہیں. اب یہ آدمی آتا ہے کہتا حضرت ایک مسئلہ ہے، یہ پوچھو. کہا کہ میرے پاس ایک توتی تھی، توتی سمجھتے وہ جو نائٹ اینگل ٹائپ ہوتی ہے، وہ بلبل جیسی، وہ بہت پیاری آواز نکالتی ہے. تو جیسے طوطے کو کوئی چیز سکھا دو تو بولتا ہی رہتا ہے، اللہ اللہ تو اللہ اللہ بولتا رہتا ہے، ابا ابا تو ابا ابا بولتا رہتا ہے، جو سکھا دو. تو یہ توتی اس کے پاس تھی. کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی آیا اور میری توتی کو اس نے خریدنا چاہا، تو میں نے کہا کہ بھائی 1000 روپے میں دوں گا. تو 1000 درہم دے کر کے وہ شخص میری توتی لے کر چلا گیا اور اس نے توتی کی صفت پوچھی. تو میں نے یہ بتایا کہ یہ توتی برابر بولتی رہتی ہے، she keeps on talking، یہ بولتی ہی رہتی ہے، بولتی ہی رہتی ہے. کہا کہ بولتی ہی رہتی ہے. ارے بھائی بولتی ہی رہتی ہے، اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق. امام مالک سے پوچھ رہا ہے کہ حضرت اب معاملہ یہ ہے کہ وہ واپس توتی میرے پاس لے آیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا 1000 درہم واپس کر اور یہ توتی اپنے پاس رکھ. تو نے یہ کہا تھا کہ یہ برابر بولتی رہتی ہے لیکن کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے، لہذا تیری بات بالکل غلط ہے. تو حضرت میں نے پیسہ تو دے دیا، توتی اپنے پاس رکھ لی، لیکن اب مسئلہ بیوی کا ہے، اس کے اوپر طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ اس لیے کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا نہ ہو، یعنی توتی برابر نہ بولتی ہو، میرا یہ قول صحیح نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق. تو میری بیوی کے اوپر طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ توتی کبھی کبھی خاموش ہو جاتی ہے. بولے ہاں خاموش ہو جاتی ہے. کہا کہ طلاق پڑ چکی. وہ بیچارہ مایوس ہو کر کے جا رہا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پیچھے لگ کر کے ایک جگہ آئے اور کہا کہ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا میرے پاس ایک توتی تھی، ایک آدمی خریدنے کے لیے آیا، 1000 درہم خرید کر کے لے گیا اور میں نے کہہ دیا کہ یہ توتی برابر بولتی رہتی ہے، اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق. تو وہ توتی واپس لے آیا، 1000 روپیہ واپس لے کر کے گیا اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ توتی کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے اور تو نے کہا تھا یہ برابر بولتی رہتی ہے، اسٹاپ ہی نہیں کرتی ہے بولنا. تو روپیہ تو میں نے دے دیا، توتی رکھ لیا، لیکن اب مسئلہ بیوی کا ہے، طلاق پڑی کہ نہیں؟ تو کہا کہ میرے استاد نے کیا کہا؟ کہا کہ آپ کے استاد امام مالک کہتے طلاق ہو گئی ہے، ایک طلاق پڑ چکی ہے. امام مالک نے طلاق نہیں پڑی. بتائیے، استاد کہہ رہا ہے طلاق پڑ گئی ہے اور شاگرد کہہ رہا ہے حضرت امام شافعی فرما رہے طلاق نہیں پڑی. بڑا خوش ہوا، امام مالک کے پاس آیا اور کہا کہ جناب آپ کہتے طلاق پڑ گئی لیکن آپ کا ایک شاگرد کہتا ہے طلاق نہیں پڑی. کہا کہ کون ہے وہ؟ کہا کہ محمد ابن ادریس الشافعی. کہا کہ بلاؤ اس کو. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بلائے گئے. کہا کہ میرے بچے تو نے کیسے کہا کہ طلاق نہیں پڑی جبکہ معاملہ ایسا ایسا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ یہ بولتی ہی رہتی ہے اور وہ کبھی چپ ہو جاتی ہے. طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ طلاق پڑ گئی. کہا کہ نہیں طلاق نہیں پڑی. کہا کہ تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہا کہ ہاں میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں اسی حدیث کی روشنی میں فتویٰ دے رہا ہوں کہ آپ کا فتویٰ غلط ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. کہا کہ وہ حدیث پیش کر. اب امام شافعی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کے تناظر میں یہ کہا تھا کہ طلاق نہیں پڑی. اب وہ حدیث امام شافعی کی طرف سے میں سنا رہا ہوں. قاسمی حدیث اس طرح وان فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال
ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاوية فسعلوا كل ما له انكه اسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكه اسامة فنكهته فجعل اللہ فی خیرا اغتبت. رواہ مسلم فی کتاب الطلاق. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطلاق کے اندر لائے. ایک صفحے کے اوپر یہ پوری روایت تھی, انہوں نے پوری پڑھ دی ہے. حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ ان کے شوہر ابو عمر حفص نے ان کو طلاق دے دی. میرا خیال ہے کہ انہوں نے 2 طلاقیں تو سامنے ہی دے دی تھی اور ایک طلاق وکیل کے ذریعے بھیجا. اس سے پتہ یہ چلا کہ فون کے اوپر بھی اگر کوئی طلاق دے اور آواز ممیز ہو تو طلاق پڑ جاتی ہے. ارسل الیہا وکیلہ بشعیر, طلاق بتہ دے دی تھی انہوں نے جس سے رجوع نہیں کیا جا سکتا, اور اپنے وکیل کو انہوں نے بھیجا. وہ غائب تھے, وہ غائب, وہ موجود نہیں تھے. فارسل الیہا وکیلہ, اپنے وکیل کو بھیجا کچھ جو دے کر کے کہ وہ اس کو میں نے طلاق دے دیا ہے فاطمہ بنت قیس کو, اس کو یہ جو دے دینا بس, ہمارے درمیان اس کے درمیان اب کوئی رابطہ نہیں رہا. وہ جو کے بفر گئی ہے. فسخط وکیل کے اوپر غضبناک ہو گئی, کہا کہ میرے ساتھ اتنے دنوں تک اس نے زندگی گزاری ہے, وہ تھوڑا سا جو بھیجا اس نے میں نہیں لیتی, مجھے اور کچھ چاہیے. تو وکیل نے کہا واللہ ما لک علینا من شیء, تیرا ہمارے پر کچھ بنتا نہیں, یہ تو ہم نے ایسے ہی دے دیا ہے, یہ جو دے رہے ہیں یہ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن ہم دے رہے ہیں. کہا ایسا کیسے ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ذلک لہ, بھاگی بھاگی حضرت فاطمہ بنت قیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول معاملہ ایسا ایسا ہے. وذکر ذلک لہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ لیس لک علیہ نفقۃ, اب تیرے نفقہ تیرے شوہر کے اوپر نہیں. اس کے بعد کہا, آپ نے حکم دیا کہ تو جا کر کے ام شریک کے گھر میں عدت گزار لے, اس لیے کہ تیرے اوپر طلاق پڑ چکی ہے, اب عدت گزار لے. یہ ام شریک ایک انتہائی فیاض خاتون تھی, صحابہ کرام کو دعوت دیتی رہتی تھی اور ہیلپ کرتی رہتی تھی صحابہ کرام کا, غریبوں کی مدد کرتی رہتی تھی, بڑی فیاض خاتون تھی. کیا نام تھا ان کا؟ ام شریک. بہت ساری بار یہ دعوتیں کرتی رہتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا گھر بہت بڑا ہے اور وہاں جا کر کے تو عدت گزار لے. تو جب چلنے لگی ثم قال, پھر فرمایا اے سن, تلک امرأۃ شاہ صحابی, وہ تو ایسی عورت ہیں کہ جن کے پاس میرے صحابہ بہت آتے جاتے ہیں, بے پردگی کا اندیشہ ہے. دیکھیں پردے کا کتنا خیال رکھا ہے اسلام نے کہ عورتوں کے لیے پردہ کس قدر ضروری ہے. آج اسی پردے کو نظر انداز اور اگنور کرنے کی وجہ سے بے حیائی, فحاشی, ریپنگ کے کیسز وجود میں آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا کہ ام شریک کے گھر میں جا کر کے عدت گزار, لیکن آپ نے پھر روکا, کہا کہ تلک امرأۃ یغشاھا صحابی, ارے وہ ایسی عورت ہے کہ برابر دعوت کرتی رہتی, میرے صحابہ بہت سے آتے جاتے رہتے, وہاں بے پردگی کا خطرہ ہے. تو ایسا کر, اعتدی عند ابن ام مکتوم, عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزار لے. فإنہ رجل اعمى, he is a blind man, وہ بیچارے اندھے آدمی ہے, تو اگر اتفاق سے تو کبھی کپڑا بدل لے, وہ آ جائیں تو بے پردگی کا خطرہ نہیں. تو کپڑے اتار رہے اوپر آ جائیں تو چونکہ وہ اندھے آدمی ہے لہذا کوئی بے پردگی کا معاملہ نہیں ہوگا. اور جب تو حلال ہو جائے تو مجھے بتا دینا. فَإِذَا حَلَلْتَ فَآذِنِينِ, جب تو حلال ہو جائے, تیری عدت پوری ہو جائے, 3 حیض پورے ہو جائے تو مجھے بتا دینا. کہتی ہیں قالت فلما حللت, جب میں حلال ہو گئی, ذکرت لہ, تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے یہ ذکر کیا کہ اللہ کے رسول, عدت ختم ہوتی 2 آدمیوں کا پیغام میرے پاس آیا ہے. کہا کہ کون کون؟ کہا کہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے, کہا دوسرے ابو جہم ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جہاں تک معاویہ کی بات ہے, وہ تو بہت ہی غریب آدمی ہے, لا مال لہ, اس کے پاس کوئی مال ہی نہیں. اس کا مطلب لڑکی کم سے کم ایسے آدمی کو دی جائے جو کبھی کھلا لیتا ہو, جس کو خود کھانے کے بعد ہوں, لڑکی کو کیا کھلائے گا. تو کہا آپ نے جہاں تک معاویہ کی بات ہے, فَصُعْلُكُنْ, وہ تو بہت غریب آدمی ہے, لا مال لہ, اس کے پاس مال نہیں. اور دوسرے یہ کہ نکاح کے بارے میں لوگ کسی
اچھے آدمی سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ میں فلاں جگہ سے لڑکی لا رہا ہوں، فلاں جگہ لڑکی دے رہا ہوں، مشورہ کر لینا چاہیے، اور جس سے مشورہ غلط کیا جائے اس کو صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مشورہ دیا کہ جہاں تک معاویہ کی بات ہے وہ تو غریب آدمی ہے، لا مال ہے، اس کے پاس مال وال نہیں ہے۔ رہا ابو جہم، تو اس کے بارے میں ایک بات دھیان میں رکھ لے، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، جہاں تک ابو جہم کی بات ہے یہ اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں ہے، بہت مارتا ہے، ضراب للنساء، عورتوں کو خوب پیٹتا ہے، دے مارتا ہے۔ اما ابو جہم فلا يضع عصاه عن عاتقه، عاتق مانے کندھا، اپنے کندھے سے وہ اپنا ڈنڈا اپنا سوٹا اتارتا ہی نہیں ہے، بہت مارتا ہے عورتوں کو، ضراب النساء، عورتوں کو بہت پیٹنے والا ہے۔ تو اسامہ ابن زید سے نکاح کر لے، تو کہنے لگی کہ میں اسامہ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، کہا کہ کر لے، آپ نے پھر کہا ثم قال ان کہی اسامہ سے نکاح کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے پر فاطمہ بنت قیس نے اسامہ ابن زید سے نکاح کر لیا۔ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے سے جو میں نے یہ نکاح کر لیا تھا کہ اغتبت، میرے اوپر رشک کیا جاتا، اور تو کہتی تھی کہ جوڑی ہو تو اسامہ ابن زید اور فاطمہ بنت قیس کی، اور میاں بیوی تو ایسے اغتبت، میرے اوپر رشک کیا جاتا تھا۔ استدلال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا اس حدیث پاک کے ایک ٹکڑے سے کہ ابو جہم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنا سوٹا اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں ہے۔ اب بتائیے نماز پڑھتے رہے ہوں گے تو کیا سوٹا اپنے کندھے پر رکھ کر کے پڑھتے رہے ہوں گے؟ وضو بنا رہے ہوں گے تو کیا سوٹا اپنے کندھے پر رکھتے رہے ہوں گے؟ گویا کثرت کا اعتبار کیا جائے گا، اگر کثرت سے وہ بول رہی ہے توتی تب تو اس حدیث کی روشنی میں وہ بولنا ہی مانا جائے گا، اگر کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کثرت کا اعتبار کیا جائے گا، اگر وہ بولتی ہی رہتی ہے لیکن کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے تو اس حدیث کے آئینے میں طلاق نہیں پڑی، اس لیے کہ کثرت کا اعتبار کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی مسئلہ حیات کا آئے تو احادیث رسول اور اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کے آئینے ہی میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور محدثین کی ذہانت اور ان کی فقاہت دیکھ کر کے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ فقاہت دیکھیں ذرا حضرت امام نسائی کی، باب باتیں، باب الطلاق بالاشارۃ المفہومہ، یہ باب باتیں، ابھی باب کا مطلب میں سمجھاتا ہوں۔ باب باتیں، باب الطلاق بالاشارۃ المفہومہ، یہ باب ہے امام نسائی کا، اور امام نسائی یہ جو حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کو کتاب الطلاق کے اندر لائے ہیں، اور عجیب بات تو یہ پوری حدیث کے اندر طلاق کا تو ہی نہیں ہے، لیکن اس کو کتاب الطلاق میں لا رہے ہیں اور اس پر باب باندھ رہے ہیں، باب الطلاق بالاشارۃ المفہوم، لیکن پوری حدیث میں طلاق کا توئے بھی موجود نہیں ہے، نہ اشارہ ہے، اشارہ تک نہیں ہے طلاق کا، اور نہ تو طلاق کا توئے ہے۔ حدیث پڑھتا ہوں، حدیث اس طرح، وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جار فارسی طیب المرقہ فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم وعنده عائشة رضی اللہ تعالی عنہ فأوما إليه بيده أن تعال وأوما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وهذه فأوما إليه الآخر هكذا بيده الله مرتين وثلاثا رواہ النسائی بھی کتاب طلاق۔ حضرت امام نسائی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب طلاق کے اندر لائے اور باب باتیں، باب الطلاق بالاشارۃ المفہومہ۔ اب حدیث جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی تھا، وہ فارس کا رہنے والا تھا، پرسین تھا وہ۔ کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جار فارسی، فارسی پڑوسی تھا آپ کا، آپ کے پڑوس میں ایک آدمی تھا جو فارس کا رہنے والا تھا، فارسی تھا، گوشت بہت اچھا بناتا تھا، کیا کیا مسالے ڈالتا تھا، لوگ کھاتے تھے تو انگلیاں چاٹتے رہ جاتے۔ طیب المرقہ، شوربہ بہت اچھا بناتا تھا، گوشت بہت اچھا بناتا تھا۔ طیب المرقہ، سالن بہت اچھا بناتا تھا، یخنی وغیرہ بڑی اچھی بناتا تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دعوت دینی تھی کہ
مقصود یہ تھا کہ اللہ کے رسول میں نے سالن بنا رکھا تشریف لایا. اب آتا ہی ہے حدیث کے بعد فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آیا وعنده عائشہ اور اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی. عائشہ فاوما الیہ بیدی ان تعال اس نے اشارے سے اپنے ہاتھ کے کہا کہ آئیے. فاوما الیہ بیدی ان تعال اس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ آئیے. فاوما الیہ بیدی ان تعال. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا فاوما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عائشہ وہذی یہ بھی آئے میرے ساتھ. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی طرف اشارہ کر کے کہا فاوما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عائشہ وہذی. تو اس آدمی نے فاوما الیہ الاخر ہکذا بیدی اس آدمی نے پھر اسی طرح اپنے اشارے سے کہا. صرف آپ کی دعوت مرتين وثلاثا. اب دیکھیے یہ پوری کی پوری روایت ہے, اس میں دعوت کا معاملہ ہے اور پوری بات اشاروں میں ہوئی ہے. نہ کچھ کہا اپنی زبان مبارک سے نہ اس شخص نے کہا. پوری روایت گونگی روایت ہے, ایسا کہہ سکتے ہیں. نہ نبی کچھ بولے ہیں اور نہ یہ آدمی کچھ بولا ہے. پوری روایت میں صرف اشارہ ہے, وہ بھی ہاتھ کا اشارہ ہے. بیدی بیدی ہینڈ 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 ہاتھ ہی کا اشارہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا میں نہیں آتا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نہیں آتا دونوں آ جاؤ. اب اس حدیث کے اوپر جو پوری حدیث اشارے کے اوپر مبنی ہے, نہ کوئی بات ہوئی ہے تائی کی طرف سے نہ کوئی بات ہوئی مدعو کی طرف سے. دعوت دینے والا بھی اشارہ ہی کر رہا ہے اور مدعو جس کو دعوت دی جا رہی وہ بھی اشارہ ہی کر رہا ہے. اس حدیث کو لا کر کے امام نسائی رحمت اللہ علیہ کتاب الطلاق کے اندر باب باندھتے ہیں, باب الطلاق بالاشارۃ المفہومہ. یہ باب ہے کہ اگر کوئی آدمی اشارے سے طلاق دے دے اور وہ اشارہ مفہوم ہو, سمجھا جاتا ہو کہ اس اشارے سے کیا مطلب ہوتا تو طلاق پڑ جاتی ہے. دیکھیں حدیث متعلق دعوت سے اور امام نسائی اس کو کتاب الطلاق میں لا رہے. یہ باب قائم کرتے ہوئے کہ یہ باب ہے طلاق کا, کہ آدمی اگر طلاق دے ایسے اشارے سے جو اشارہ مفہوم ہو, سمجھا جاتا ہو. جیسے ہم اشارہ کرتے ہیں تو کیا سمجھا جاتا ہے؟ یہ اشارہ مفہوم ہے کہ کھانے کے لیے مجھے بلا رہا ہے, یہ اشارے مفہوم ہے. امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی فقاہت دیکھیے کہ کتنے عجیب و غریب مسائل اس حدیث سے انہوں نے نکالے. کہ ہر کوئی اشارہ جو سمجھا جائے اگر اس اشارے سے آدمی طلاق دیتا ہے تو طلاق پڑ جاتی ہے. مثلا فون کے اندر اگر بولتا ہے آج اور آواز پہچانی جاتی ہے طلاق ہو جائے گی. اسی طریقے سے کسی آدمی کا ہاتھ کٹا ہے, دونوں ہاتھ سے نہیں لکھ سکتا, گونگا ہے بول نہیں سکتا, طلاق کس طرح دے؟ کوئی اشارہ ہو جسے سمجھا جائے طلاق پڑ جائے گی. اسی طریقے سے گونگا ہو وہ طلاق کیسے دے گا؟ بول نہیں سکتا. گونگا اگر طلاق دے تو کیسے طلاق دے گا؟ وہ تو بول نہیں سکتا, اشارے ہی سے طلاق دے گا. لہذا گونگا اگر طلاق دے اور اشارہ مفہوم ہو, سمجھا جاتا تو طلاق پڑ جائے گی. کیا مسئلہ اتنی باریکی ہے اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی اس فقاہت کو حیرت ہوتی ہے. تو میں نے یہ کہا کہ مسائل حیات, زندگی کے جو مسائل ہیں اور جتنے بھی مسائل پیش آئیں گے, سارے مسائل کو احادیث کی روشنی ہی میں حل کیا جائے گا. جیسا کہ محدثین کرام نے, جیسے کہ میں نے امام نسائی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیا کہ کس طریقے سے وہ حدیث لا کر کے باب باندھتے ہیں اور ایک مسئلے کی وضاحت بہت سارے مسائل کی وضاحت کرتے ہیں. بڑی محنتیں کی محدثین نے. اس سے پتہ یہ چلا کہ ہر بات میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی کا تتبع کرنا ہے اور سوالات کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ ان کے ساتھ بات نہ آ جائے. دلیل اس طرح وعن ابی عمار قال قلت لجابر
الزبو الصید ہی قال نعم قال قلت آکلها قال نعم قال قلت اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم رواه الترمذی فی کتاب الحج. حضرت امام ترمذی اس حدیث کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے. ابو عمار کر کے ایک صحابی ہیں, ابو عمار نامی ہے, وہ حضرت جابر کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں جناب ایک سوال پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ یہ بجو ایک ہوتا وب, واد ڈبل بے وب, وب کا مطلب ہوتا ہے گھڑپڑ شہادہ, اس کی بات نہیں ہے. اب واد بے عین بیجر کہتے ہیں اس کو انگریزی میں, بیجر بجو. تو بیجر شکار ہے کہ نہیں؟ اب وبو سعید الہیہ زبو بیجر یعنی بجو یہ شکار ہے کہ نہیں؟ شکار کیا جا سکتا ہے اس کا؟ قال نعم, ہاں شکار کر سکتے ہیں. اب دیکھو مطمئن نہیں ہے ابھی. کہا کہ قال قلت آپ ایٹ اٹ, کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ آپ نے تو کہہ دیا شکار کیا جا سکتا ہے. تو قال قلت آکلها, کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ قال نعم کھا سکتے ہو. اب بھی دیکھو مطمئن نہیں ہے. کہہ رہے ہیں قال قلت اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ نبی فرمائے ہیں؟ اللہ, تقلید ہوتی تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو چپ چاپ مان لینا تھا. اسے سوال پر سوال کر رہا ہے اور سوالات کا سلسلہ وہاں تک رہا کہ یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے. اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم, کہا یہ بات رسول نے کہی ہے. سوالات کے سلسلہ ختم, سوال کا سلسلہ ختم. وہ آدمی مطمئن ہو گیا, چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا جب تک بات قرآن سے نہ ثابت ہو جائے, جب تک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہ ہو جائے, تب تک سوالات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اور حدیث کا معاملہ, سنت کا معاملہ تو ایسا ہے, سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے, نہ سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے. اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے دو حدیثیں پیش کروں. پہلی حدیث اس طرح, وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح بالاعلى وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه ابو داؤد في كتاب الطهارة. حضرت امام ابی داؤد پاک کو کتاب الطہارہ کے اندر لائے یا کتاب الصلاۃ کے اندر. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی, ایک ہوتا ہے اجتہاد, ایک ہوتی ہے رائے. اجتہاد کی بنیاد ہوتی ہے, رائے کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. یہاں غور سے سن لے, اجتہاد اور رائے کا فرق. اجتہاد جائز ہے, اگر اجتہاد کر کے کوئی آدمی مسئلہ نکالتا ہے, اگر مسئلہ صحیح ہو جائے تو 2 اجر ہے, اور مسئلہ غلط ہو جائے تب بھی 1 اجر ہے. جیسے چلیے وہ حدیث ہی پڑھ دیتا ہوں. حدیث اس طرح, وان ابھی اس حدیث پر رکے رہیے. کون سی حدیث؟ یہ جو ابھی میں کی پڑھی ہے. ایک بات کو پروف کرنے کے لیے ہم دوسری حدیث کی طرف جا رہے ہیں کہ اجتہاد کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی اجتہاد سے کوئی مسئلہ بتاتا ہے, مسئلہ غلط ہو جائے تو بھی 1 اجر ہے, اور مسئلہ صحیح ہو جائے 2 اجر. دلیل کی حدیث. وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فله اجران واذا حکم فاخطا فله اجر واحد. رواہ الترمذی فی کتاب الاحکام. حضرت امام ترمذی ایسے کتاب الاحکام کے اندر لائے راوی, جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم میں سے کوئی فیصلہ کرے فاجتہد اور اجتہاد کرے, فاصاب اجتہاد سے فلو اجران, اس کے لیے 2 اجر. وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ, فیصلہ کیا, اجتہاد کیا, لیکن اجتہاد غلط ہو گیا, فلو اجر واحد, اس کے لیے 1 اجر ہے. پتہ یہ چلا کہ اجر واحد ہے غلطی پر بھی اگر آدمی اجتہاد کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اجتہاد کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد کتاب و سنت ہو, کتاب و سنت کی روشنی میں کسی مسئلے کو نکال رہا ہو تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں. اور رائے خود ہی کوئی اصول بنا لیا اور اس اصول کے اوپر مسائل متفرق کرا, یہ رائے ہے. رائے سے اگر کوئی مسئلہ کہتا ہے مسئلہ صحیح بھی ہو جائے تب بھی وہ غلطی پر ہے, جیسا کہ کل میں نے روایت پیش کی تھی. اجتہاد اور رائے میں فرق واضح ہو گیا کہ اجتہاد کی بنیاد ہوتی ہے, اجتہاد کی بنیاد کتاب و سنت ہے, رائے کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے, ایک اصول ہوتا ہے. آدمی اپنا ایک اصول بنا لیتا ہے, اس کے اوپر مسائل متفرق کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اصول بنانے کے بعد اس پر مسائل کا متفرق کرنا یہ رائے ہے, اور کتاب سنت کو پیش نظر رکھ کے مسئلہ نکالنا, دیٹ از کالڈ اجتہاد. یہ اجتہاد اور رائے میں فرق ہے. اسی وجہ سے حضرت جندب کی جو روایت امام ابی داؤد کتاب العلم کے اندر لائے, یہی بات کہی گئی. حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں. وعن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی کتاب اللہ برائه
फअख्ता रवाहु अबू दाऊद फी किताबिल हजरत इमाम अबी दाऊद इस हदीस पाक को ऐसे किताबुल इल्म के अंदर लाए। रावी हजरत जुंदुब फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने अल्लाह की किताब में अपनी राय से कोई बात कही और वो राय सही हो गई, फअख्ता, तब भी वो गलती पर है, तब भी वो गलती पर है। इज्तिहाद गलती पर एक अजर है, मगर राय पर राय सही हो जाए तब वो गलती है। ये फर्क है इज्तिहाद और राय के अंदर। इज्तिहाद की बुनियाद किताब सुन्नत होती है, राय की बुनियाद कोई बनाया हुआ उसूल होता है, खुद साख्ता, मेड अप होता है, वो बनाया हुआ खुद साख्ता होता है, मेड अप होता है। तो राय और फर्क के दरमियान भी एक वाज़ेह लकीर खिंच गई, खत्ते फासिल खिंच गया, जिससे हम तमीज कर सकते हैं कि ये राय है और ये इज्तिहाद है। इस्लाम में इज्तिहाद है, राय नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की उस हदीस की तरफ आइए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अगर दीन की बुनियाद राय के ऊपर होती, लौ कान दीनु बिर्राय, तो मोजे पर मसा ऊपर से नहीं नीचे से होता। इसलिए कि अक्ल ये कहती है गंदगी जहां लगी हो वहीं साफ किया जाए, गंदगी नीचे लगती है मोजे के, मसा मोजे के नीचे होना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि वक़द रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसहु अला ज़ाहिर, मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप मोजे के ऊपर मसा करते थे। मुकीम है तो एक दिन एक रात, मुसाफिर है वजू बना करके अगर मोजा पहना तो 3 दिन 3 रात तक वो मसा ही करेगा। तो ये राय है, राय का ताल्लुक अक्ल से है। मैंने कहा बुनियाद कोई उसूल होता है, मेडअप उसूल, और इज्तिहाद की बुनियाद किताब सुन्नत। मुहद्दिसीन ने जो इज्तिहाद किया है उसकी बुनियाद किताब सुन्नत है। जैसा कि मैंने उसकी कई मिसालें भी दी, मसलन इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह की, और एक मिसाल मैंने दी थी उनकी अल्लामा इब्न बाज अलैहि रहमा की, कि रमी जमार करते वक्त क्या मुसलमानों की तकलीफों को पेश नजर रख करके, हुज्जाज किराम की तकलीफों को पेश नजर रख करके क्या वो फ्लोर बनाए जा सकते हैं? इब्न बाज ने कहा कि एक हदीस की रोशनी में मैं ये बात कहता हूं, ये फतवा देता हूं कि जाए ज्यादा फ्लोर्स बन रहे हैं वहां। तो बात समझ में आए या ना आए, सुन्नत आ गई, मानना है। जी चाहता है कि मुस्लिम किताबुल हैद की एक रिवायत पेश करूं। एक औरत आई थी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक सवाल लेकर के। जरा वो हदीस देखते हैं, उसके बाद सवाल खुद ब खुद वाज़ेह हो जाते हैं। हदीस इस तरह, वहां मुआज़ा क़ालत सअलतु आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु फ़क़ुल्तु मा बालुल हाइद तक़ज़ी सौम वला तक़ज़ी क़ालत अहरूरियतुन अंत क़ुल्तु लस्तु बिहरूरियतिन लकिन्नी असअल क़ालत काना युसीबुना ज़ालिका फ़नुमरु बिक़ज़ाइ सौम वला नुमरु बिक़ज़ाइ सला, रवाहु मुस्लिम फी किताबिल हैद। हजरत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे किताबुल हैद के अंदर लाए हैं। और हजरत मुआज़ा एक ताबईया है, वो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आती हैं। कहा कि उम्मुल मोमिनीन एक सवाल पूछना है। कि पूछो। कहा कि ये बताइए कि औरत अगर अय्याम में हो तो रोजा छोड़ देगी रमजान के, और बाद में उसकी कज़ा करेगी, तो हायजा के लिए रोजों की कज़ा है, लेकिन जब तक हैज आ रहा है तब तक नमाज नहीं पड़ेगी और इसकी कज़ा भी नहीं। समझ में नहीं आता कि हैज में रोजों की कज़ा, हाइज के लिए रोजों की कज़ा है मगर नमाज की कज़ा नहीं है। इसकी वजह क्या है? मा बालुल हाइद तक़ज़ी सौम वला तक़ज़ी सला, क्या बात है कि हायदा रोजों की कज़ा करेगी मगर नमाज की कज़ा नहीं करेगी? तो सवाल का जवाब देने से पहले हजरत आयशा ने फरमाया अहरूरियतुन अंते, क्या तू हरूरिया है? मकाम हरूरा पर खवारिज से जो लड़ाई हुई थी, इसी वजह से उनको हरूरी कहा जाता है। खवारिज को वो हर बात को अक्ल के पैमाने पर तौलते थे। मुआदा का सवाल चूंकि हरूरी लोगों से मिलता जुलता था, तो पहले हजरत आयशा ने यही पूछा कि क्या तू हरूरिया है, कि जब तक तेरे अक्ल के पैमाने पर कोई सुन्नत नबी की ना आ जाए तब तक तू नहीं मानेगी। तो उन्होंने कहा लस्तु बिहरूरिया, अल्हम्दुलिल्लाह नऊज़ बिल्लाह, मैं हरूरिया नहीं हूं, लेकिन ये असल एक सवाल है, मैं पूछ रही हूं। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये जवाब दिया, काना युसीबुना ज़ालिक, नबी के जमाने में भी हमको ये कैफियत होती थी, आता था, उनके अब भी आता है। तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रोजों की कज़ा का हुक्म देते थे, नमाज की कज़ा का हुक्म नहीं देते थे। देखिए हजरत आयशा ने इल्लत नहीं बताई, वजह नहीं बताई, रीजन नहीं बताया, ये कहा कि नबी ने
ایسا ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے کہ روزوں کی قضا ہے مگر نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ جائے، کوئی سنت آ جائے، چپ چاپ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، قیل اور قال درمیان میں نہیں لانا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سنتوں کا مقام ہے جو واضح کیا گیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ پڑھی گئی ان تمام احادیث کی روشنی میں ہم سنت کی اہمیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی میننگ اور اس کے مفہوم کو متعین کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان